ہاں جی اللہ صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی اللہ پاک اللہ کے احسان الحمدللہ. آپ سے ایک کافی سوال عرصے کیا کے تھا، اس بعد کا آپ سے جواب ملاقات ہوئی ہے. آپ سے سوال کیا تھا، اس کا جواب مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ وہ کون سا سوال تھا سر؟ وہ بھول گئے جی. دہرائیں نا. چلیں جی. ہیں جی. چلیں جی. آج کون سے مناظرہ صحابت کرنے کا ہے جو موڈ ہے کہ مرتد نہیں ہوئے ہے؟ تھے؟ صحابہ جو مرتد ہوئے ہیں بدعت کی وجہ سے، ان کا نام ذرا بتانا. بخاری کی حدیث دکھائی تھی نا، ایک تو نہیں، بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے صحابہ لائے جائیں گے اور ان کو پھر جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. میں کہوں گا میرے صحابہ ہیں، تو اللہ کہے گا کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے اور یہ آپ کے فراق کے دن ہی سے یہ مرتد ہوئے ہیں. اب بتاؤ ان کا نام ذرا بتانا، یہ کون تھے، کون سی بدعت داخل کی تھی، یہ کون سے صحابہ ہیں؟ یہ یہ تو آپ سے سوال کیا تھا یہ نا دو صحابی سے مختلف مراد پروگراموں. سر دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لفظ سے کئی جو ہے نا مرادیں اور مقصد ہوتے ہیں. جیسے رسول ہے، ایک اللہ تبارک، ایک اصطلاحی معنی ہوتی ہے، شرعی معنی ہوتی ہے، اور ایک لغت کے حساب سے معنی ہوتی ہے. اب آپ سے سوال کیا ہے تو میرا جواب سنیں آپ. تو جیسے قرآن مجید میں ہے، سورۃ یوسف میں ہے کہ اچھا. رسول جو ہے نا، وہ جو قاصد آیا تھا جو یوسف علیہ السلام کے پاس، اس کو بھی جی. قرآن مجید میں رسول کہا گیا ہے. لیکن وہ لغت کے حساب سے رسول ہے. اصلی رسول جو شریعت میں ہے، دین کے واقعا اندر ہے، رسول ہے. وہ اللہ تبارک واقعا و تعالیٰ رسول کے ہے. نبی اور انبیاء ہوتے ہیں. تو اسی واقعا حساب رسول ہے. سے اس طرح سے نہیں نہیں نہیں، سنیں. جو یوسف آپ نے علیہ السلام سوال کے کیا پاس تو اب آیا آپ ہے وہ مجھے واقعا رسول ہے. اب آپ مجھے آپ سنیں تو جواب میرا سنیں، پھر بعد میں اپنے ٹائم میں بولیں پلیز، مہربانی چلیں جی. کریں گے آپ. اب اس طرح سے صحابی کا لفظ ہے، امام کا لفظ ہے. وہ کافر جو ہے نا، سربراہ جو ہیں، ان کو بھی قرآن مجید میں امام کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن نیک لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کہا ہوا ہے، یہ بھی قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. تو اسی طرح سے اصحاب یا صحابی، یہ امتیوں کو بھی کہا گیا ہے. امتیوں کو لیکن شریعت میں اسلام کے اندر وہ صحابہ رسول کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کے تفسیر صافی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد امتی ہے. امت نہیں کے نہیں، اندر تفسیر وہ صافی صحابہ تو نے کوئی حوالہ آپ بدعت نے نہیں پہلے کی بھی تھی. کیا جھوٹ دیا تھا نا. انجینئر صاحب داڑھی لمبی، قبر کے دہانے میں پہنچ گئے ہیں اور بار بار جھوٹ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، شیعوں پہ جھوٹ، اپنی کتابوں پہ جھوٹ. کہتے ہو کہ جو یوسف علیہ السلام کے پاس جس ایلچی بھیجا گیا وہ رسول نہیں تھا. وہ ایلچی کا مطلب یہ رسول، وہ رسول اللہ نہیں تھا، وہ رسول تھا. وہ رسول تھا، وہ رسول اللہ نہیں تھا. ابھی میں کوئی ایلچی بھیج دوں گا نا آپ کے پاس، وہ رسول ہوگا. یعنی میری جانب سے وہ پیغام لے کے آیا، پیغمبر ہے، پیغام لانے والا ہے، لیکن وہ اللہ کا نہیں ہے، میرا ہے. جو اب جس لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ بولے ہیں، وہ واقعا ان کے صحابہ تھے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں وہ امتی تھے. اب دیکھو یہ مسلم ہے، مسلم ہے. دیکھو مسلم میں جو روایت ہے وہ اس طرح ہے. مناظرہ یہ نہیں ہے. نہیں، یہ تو پہلے سے کوئی بات نہیں. میں بتا دوں گا. اب سن لو میاں، موضوع طے کریں اس کے بعد اپنی حدیث سے کریں گے. اپنی حدیث سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اب یہ تو بتانے دو نا. آپ نے جواب جو دیا میرا بھی جواب سن میرے لو. پاس ابھی کتاب نہیں ہے، ورنہ میں وہ ڈر میں نہیں یہ لگتا. مسلم دوسروں کے بعد میں چیک کر لینا. یہ میں نہیں آتا. بات بیچ میں نہ بولو. وہ ٹاپک پہ آئے نا، ٹاپک پہ آئے. ٹاپک ہے آج کلمہ شیعہ کا. وہ آپ نے جو دیکھا، ابھی شیعہ کلمہ بھی ثابت ہوگا نا. ابھی فوراً شیعہ کلمہ ثابت ہوگا، اسی سے شیعہ کلمہ ثابت ہوگا. ہاں اسی سے. دیکھو آپ نے کہا وہ صحابہ نہیں ہے. ٹائم فکس کریں نا. تو خاموش ہو جاؤ نا یار، خاموش. ٹائم فکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی میں حدیث ختم کروں گا نا، کلمہ ثبوت بہت ثابت ہوگا. ابھی خاموش ہوتا ہوں. تم آپ نے جواب دیا نا، اب میری باری ہے. یہ ٹاپک ہی نہیں ہے میرے بھائی. یہ بات نہیں کرنے تھا قلندر صاحب. اسی کی بات نہیں کرنے تھا. چننا صاحب آپ میری بات سنیں. ابھی آپ نے ایک بات کی ہے، بس اس کا جواب لے لے. وہ ٹاپک سے ہٹ کے اس نے بات کی نا. یہ موضوع سے ہٹ کے آئے، موضوع پر آئے نا. وہ آپ نے ان کو پہلے بتایا کہ موضوع ہے کلمہ. تو اس مرتبہ کریں یا اگلے ٹائم میں کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے اوپر کریں گے تو وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ٹائم تو پہلے آپ نے جب جواب دیا نا، آپ جواب دیا ہے تو میرا بھی جواب سن لینا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پہلے 2 دفعہ آپ سے پوچھا تھا نا، پہلے 2 دفعہ بھی آپ سے پوچھ چکے ہیں. اب آپ کو خاموش ہو رہنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کے اوپر بات کریں گے تو میں پھر وہ کتابیں لے آتا نا، تاکہ آپ کو کتاب لے کے آؤ نا.
کتاب لے کے آنا، اگلی دفعہ لے کے آنا، کوئی بات نہیں. ہاں اگلی تو وہ کس دفعہ وہ ٹائم دے دینا کس اب دے دیں گے. ابھی مجھے بات کرنا ہے تو ابھی مجھے بات کرنا ہے تو میرے بیچ میں نہ بولو تاکہ میں آپ کو ٹائم بھی دے دوں. چلیں محترم ناظرین، یہ دیکھیں محترم ناظرین، کتاب ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ صحابہ نہیں ہے، یہ امتیاں. یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم، جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہ صحیح مسلم کو دیکھ لیں. وہ پھر بہت سارے علماء مولوی لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ تو مولوی تو نہیں ہے، انجینئر صاحب. حدثنا انس بن مالک ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی. حوض کوثر میں وہ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے جو میرے صحابی رہ چکے ہیں. صاحبنی امتی تو امتی جو بعد میں آئے نا، صحابہ بھی تو امتی ہیں، لیکن امتی جو بعد میں آئے جیسے ہم اور آپ ہیں، ہمارے والدین ہیں، انہوں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت تو کبھی نہیں کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہم صحبت رہے. تو یہ واضح ہے کہ میرے ہم صحبت رہیں. حتی اذا رأیتہم ورفعوا الی اختلجوا دونی، میں ان کو دیکھتا ہوں، مجھے وہ نظر آتے ہیں، اور وہ جو ہی میرے پاس لائے جاتے ہیں پھر وہاں سے ان کو دور کیا جاتا ہے. فلا اقولن، پھر اس وقت میں ضرور کہوں گا اے رب اصحابی اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے قریبی صحابی ہیں، قریبی صحابی ہیں. تصغیر تقریب کے لیے بھی آتا ہے. فلیقالن لی، پھر اس وقت ضرور مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں شامل کی ہیں. اب میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ اسی حدیث سے شیعوں کا کلمہ ثابت ہوگا، کیونکہ ہمارے ان کے درمیان سب سے بڑا اختلاف مسئلہ امامت پر ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے اپنے کتب میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد صحابہ دین میں بدعت داخل کریں گے، اور اس بدعت کی وجہ سے وہ مرتد ہو جائیں گے اور جہنم چلے جائیں گے. میں کئی ہفتے سے بلکہ کئی سالوں سے ان کے علماء سے پوچھ رہا ہوں کون صحابہ کا نام بتاؤ اور وہ کون سی بدعت دین میں داخل کی تھی جن کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے. انجینئر صاحب سے بھی سوال کیا تھا 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، یہ گئے ہیں اور کبھی سوال کا جواب نہیں لے کے آئے ہیں. یعنی ایک سیشن سے زیادہ ان سے سوال کیا تھا ہم نے، یہ انہوں نے جواب نہیں دیا. تو اب میرے محترم ناظرین، یہ جب جواب نہیں دے سکتے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے صحابہ مرتد ہو، یہ تو سب کہتے ہیں سب صحابہ عدول رضی اللہ عنہ، اور یہ جواب نہیں دے سکتے انہوں نے دین میں بدعت کون سی داخل کی تھی. مرتد ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتے. یہ تو کہتے ہیں صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی ہی نہیں ہے. ان کا کیا جواب تھا کہ یہ امتی ہیں، میں نے دکھا دیا کہ یہ امتی نہیں ہیں. تو اب کیا پتہ چلا میرے محترم ناظرین؟ الحمدللہ ثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ثابت ہو گیا کہ اسلام، دین اسلام میں صرف شیعہ مذہب حق ہے، کیونکہ ان کے درمیان ہمارے درمیان بات ہی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے دین میں بدعت داخل کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد دین میں جو بدعت داخل ہوئی تھی وہ ابو بکر کی خلافت ہے، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو امام نہیں بنایا تھا وہ امام بن گیا، جس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا خلیفہ بن گیا، اور جس کو خلیفہ بنایا تھا اس کے گھر پہ حملہ ہوا. تو یہ شیعہ الحمدللہ ثابت ہو گیا شیعہ مذہب حق ہے، اور آپ کو مذہب بالکل گمراہی پر ہے، اور آپ انہی لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں جن کی خبر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مرتد ہے. آپ مرتدوں کی اقتداء میں جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف